السلام علیکم۔ فسانہ وحشت کا بیان کچھ یوں۔ فیصل ودود کا ایک فسانہ وحشت ان کی وحشت کا فسانہ بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ فنی و فکری حوالے سے بات کرنے سے پہلے ان کی روداد شعر انہیں کی زبانی سنیے۔ میری شاعری میں جو رنگ ہے وہ میرے جنون کی جنگ ہے، مجھے حرف حرف سے پیار ہے، مجھے زخم زخم پر ناز ہے۔ ان کے شعری مجموعے کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی شاعری میں جمالیاتی تاثر کے ساتھ ساتھ سلاست و روانی اور سادگی اور صفائی کی روایت کو زندہ انداز میں پیش کیا ہے۔ کلام میں متانت، شائستگی اور عصری جنون اس بات کا غماز ہے کہ وہ سادگی اور تاثر سے اپنی فکر انگیزی کو اپنے قاری کے ذہن میں منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں کچھ اختلافی پہلو ہونے کے باوجود میں اس کے کچھ اتفاقی پہلوؤں پر بات کرنا چاہوں گی۔ جہاں شاعر اپنے محبوب سے ناراض ہونے کے باوجود باری جنون کو اٹھانے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتے اور اس کا اظہار کچھ یوں کرتے نظر آتے ہیں: باری جنون اٹھاتے رہیں کوئی اعتراض، زخمی جگر دکھاتے رہیں کوئی اعتراض، وہ بے رخی جتاتے رہیں کوئی اعتراض، ہم رسم وفا نبھاتے رہیں کوئی اعتراض۔ یہ ایک نفسیاتی نکتہ بھی ہے کہ جس کا اظہار انہوں نے اپنے اشعار میں کیا ہے کہ محبت میں شدید احساس اور گہرے شعور کی جو جوت جلتی ہے اس کا اثر ان کی شاعری میں شدت سے نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی وہ کچھ بے پرواہ انسان کے طور پر اپنی شاعری میں یوں غالب ہوتے ہیں کہ قاری پر ان کی قلمی محبوب کی بے حسی پوری طرح آشکار ہو جاتی ہے۔ فکری اور معنوی لحاظ سے ان کی شاعری کسی دلیل کی محتاج اس لیے بھی نظر نہیں آتی کہ جب یہ حسن و عشق کے دائرے سے نکلتی ہے تو صبر و ضبط، ہمت و استقلال، ترغیب، خلوص و محبت کے معاملات کو کسی حد تک طنزیہ انداز میں بیان کرتی نظر آتی ہے۔ حقیقت سے گمان تک کا سفر ہے، کہانی دل کی کتنی مختصر ہے، نہ ملنے کے بہانے ہیں ہزاروں، تیری مجبوریوں کی سب خبر ہے۔ کسی جگہ زور دیتا اخلاقی لب و لہجہ ان کی شاعری کا اخلاقی رخ ہے جو کہ ان کے مزاج کا بنیادی رخ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں نظم کی زمین کو زیادہ ہموار پاتے ہوئے جو طبع آزمائی کی ہے، وہ وحدت خیال کا جو تاثر اس میں قائم کیا ہے، اس کو انہوں نے آگے چل کے اسلوب ادا کی مدد سے برقرار بھی رکھا ہے۔ نیند بھی نہیں آتی، آنکھ لگ نہیں پاتی، جانے کتنے برس سے خواب بھی نہیں دیکھا، عشق کا ہر ایک لمحہ، یاد کا ہر ایک گوشہ، آرزو جگاتا ہے، آس سے دلاتا ہے۔ عشق کی گہری ذہنی کیفیت میں جو نظم ان کے قلم سے تحریر ہوتی ہے وہ اثر انگیزی اور معنی آفرینی کا ایک نیا دربا کرتی ہے۔ افسانہ جنون کی مکمل داستان قاری کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے۔ جدت طرازی، درد، سوز اور غم ان کی غزلوں کے مرکزی موضوعات ہیں۔ اپنے قاری کو کسی پیچیدگی میں مبتلا کیے بغیر انہوں نے سادگی کو اپنا طرزی اظہار بنایا ہے۔ ان کی شاعری میں علامات، ترمیحات، تلازمہ سازی، استعارات اور تشبیہات کے لوازمات حال نظر آتے ہیں۔ غزل کے حوالے سے ان کا کلام واردات قلبی کے اصلی اور حقیقی جذبات پر مبنی ہے اور اس حوالے سے ان کے غزلیہ کلام کا طرز بیان نہایت دل پذیر ہونے کے ساتھ تکلف اور تصنع سے پاک ہے، جو کہ اثر انگیز اور پرکیف ہونے کے علاوہ بہت جگہ تغزل کی کیفیت پیدا کرتا نظر آتا ہے۔ چلتی ہے پھر سے ہوائے فراق ہائے جنون، سمیٹ لے مجھے کوئی بکھر نہ جاؤں کہیں، تیرا اسیر وفا ہوں یہی مقام تیرا، بلائے مجھ کو زمانہ مگر نہ جاؤں کہیں، نازماں میری وحشت کو اس قدر جانا، میں تیرے دل میں اتر نہ جاؤں کہیں۔ سوز و گداز اور درد کی جو فضا ان کی غزل میں موزن ہے وہ مانوس آوازوں کی باز گشت میں ان کے
کے کلام کو انفرادیت کا حامل بنا دیتی ہے اور شاعر وجودی قلب کے داخلی بیان کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ مسائل حیات، شعور عشق، شعور حسن، غرض قلبی واردات کی جس کیفیت سے وہ گزرے ہیں اس کے بیشتر پہلوؤں کو قاری شدت سے اپنے اندر محسوس کرتا نظر آتا ہے۔ کچھ اشعار میں اپنے احساس خودداری کو اجاگر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بے تکلف خوبصورتی سے کچھ الفاظ ایسے خوبصورت انداز میں ان کی شاعری میں کھپ جاتے ہیں کہ جس سے بیان کی تاثیر دو چند ہو گئی ہے۔ فیصل ودود نے جس طرح نرنگے خیال اور تخلیقی پیرائی میں اپنے محبوب کو دہائی دی ہے، اس سے قاری اس منظر کا احساس اپنے اندر دو چند پاتا ہے۔ اندرونی آہنگ اور شعری تجزیہ ان الفاظ میں عشق کی گہری چوٹ سے لبریز ہے۔ جانے سے تیرے اور تو بدلا کیا مگر، تیرے بغیر پہلی سی دنیا نہیں رہی، بکھرا کے دور دور تک اپنی کرچیاں، اب دل کی اور کوئی تمنا نہیں رہی۔ بلا شبہ فیصل ودود کی کتاب طرز احساس کی سچائی اور تجربے کی حقیقی آتش کے باعث بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں شاعر اپنے ذاتی تجربات کے ساتھ ایک فضا تخلیق کرنے کے بعد اندرونی ساخت اور باطنی آہنگ کو یکجا کرتے ہیں اور درد کی اذیت کو احساس کی پرتوں میں ڈھال کر شاعری کی صورت میں لے کر آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔